نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دورہ رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی شفیع جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ چرخے بری یہ خمر یہ ستارے، سمندر کی تو غیانیاں یہ کنارے، یہ دریا کے بہتے ہوئے صاف دھارے، یہ آتش کی سوزش یہ اڑتے شرارے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ چرخے بری یہ خمر یہ ستارے، سمندر کی تو غیانیاں یہ کنارے، یہ دریا کے بہتے ہوئے صاف دھارے، یہ آتش کی سوزش یہ اڑتے شرارے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. انادل کی نغمہ سرائی نہ ہوتی، ہنسی گل کے ہونٹوں پہ آئی نہ ہوتی، کبھی سطوط خیسرائی نہ ہوتی. خدا ہوتا لیکن خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. انادل کی نغمہ سرائی نہ ہوتی، ہنسی گل کے ہونٹوں پہ آئی نہ ہوتی، کبھی سطوط خیسرائی نہ ہوتی. خدا ہوتا لیکن خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ راتوں کے منظر یہ تاروں کے سائے، یہ راتوں کے منظر یہ تاروں کے سائے، خرامہ خرامہ خمر اس میں آئے، میرے قلب مغزوں کو آ کر لبھائے، لٹاتا ہوا دولت نور جائے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ راتوں کے منظر یہ تاروں کے سائے، خرامہ خرامہ خمر اس میں آئے، میرے قلب مغزوں کو آ کر لبھائے، لٹاتا ہوا دولت نور جائے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو، واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ لازم ہے. جو جس قدر اتباع کرے گا اتنا بلند درجہ وہ اس کو حاصل ہوگا. تو ولایت جو ہے یہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے. ولایت کے جو درجے طے ہوتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نتیجہ ہے. ولایت اور اتباع سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ہر ولی کو اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی ولایت ملتی ہے. ولایت جو حاصل ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے سے، نوافل کثرت نوافل کے سبب حاصل ہوتی ہے. ولی یہ قرآنی اصطلاح ہے.
ولی اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ قرآن کا لفظ ہے ولی. مطلقاً ولایت کا انکار کفر ہے. جو الفاظ قرآن میں ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، اگر آپ ان کا انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے. اگر آپ شیطان کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ شیطان کا ذکر قرآن میں ہے، جنات کا ذکر قرآن میں ہے، فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قبر کا ذکر، عذاب کا ذکر، نار جہنم کا ذکر. جس چیز کا ذکر ابو لہب کا انکار کر دو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ سورہ ابو لہب موجود ہے. تو جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر آپ ان کا انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو ولی کی ولایت کا مطلقاً انکار کفر ہے. ولایت قرب خداوندی کا نام ہے. اللہ سے جو تقرب حاصل کرتے ہیں اسی کا نام ولایت ہے. قرب، اللہ کے قریب جو ہو جائے وہ ولایت کہلاتی ہے. ولی وہ ہے جو فرائض و نوافل سے قرب الہی حاصل کرے. قرآن کے مطابق ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ولی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن شریعت سے مزین ہو، یعنی شریعت و طریقت کا جامع ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ ولایت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایمان کامل اور اتباع شریعت سے. معلوم ہوا کہ غیر مسلم اور بے ایمان عاملوں، بہروپیوں، جاہل صوفیوں اور فقیروں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ولی شریعت و سنت کے پابند اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگم ہوتے ہیں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد، آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو. ولی وہ ہے جو عارف باللہ ہو، اللہ کی معرفت ہو، پہچان ہو. وہ مومن کامل ہے ولی جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، لذت اور شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرتا ہے. فتح الباری میں لکھا ہے کہ ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو، جس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو، جو اللہ کو پہچان چکا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر چکا ہے، اللہ کا اقرار کر چکا ہے اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو. تفسیر مظہری میں ہے کہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، ہمیشہ ذکر الہی میں رہے، شب و روز وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو. وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہے مخلوق سے اور بغض بھی ہے تو اللہ کے لیے. ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے، اور دن رات جو ہے تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتا ہے. سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ استدراج ہے، ولایت نہیں. تو ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے. اگر پابند نہیں ہے اور کرتب دکھا رہا ہے تو وہ استدراج ہے. استدراج جو ہے غیر مسلموں کے ہاتھ پہ بھی صادر ہوتے ہیں، جادوگر، پجاری اور دوسرے کفار کے ہاتھ پہ بھی استدراج ہوتا ہے. انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور کفار و مشرکین اور دوسرے جادوگر یہ لوگوں سے استدراج ہے. اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، یہ موقتی ہوتا ہے. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ علماء متکلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں. یعنی صحیح العقیدہ جو شخص ہے، عقیدہ بھی درست، اعمال شریعت کے مطابق، شریعت سے ہٹنا نہیں ہو، تو ولی بالکل صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوتا ہے، سیدھا راستہ چلتا ہے. وہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے جو چلتا ہے وہ ولی ہوتا ہے.
ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ولی تو پابند شریعت ہے. اگر آپ خلاف شریعت اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ ولی نہیں ہے. اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا. جیسے کہ اگر اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کہے گا، کبھی بھی انکار نہیں کرے گا. وہ تو شریعت کا پابند رہے گا. اگر وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی مجذوب، اگر آپ اس سے کہیں چلیے نماز کھڑی ہے، نماز کے لیے آ جائیں، تو وہ نماز کا انکار نہیں کرے گا. یہ ملفوظات میں مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ولی کی شان ہے. یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. ولی یعنی قریب ترین، اقرب، اللہ سے جو قریب ہے وہ ولی ہے. جو صاحب ایمان اور متقی ہو، اللہ اور رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. ایمان و پرہیزگاری سخت ضروری ہے. لہذا کوئی بدمذہب ہندو، عیسائی، قادیانی، رافضی، خارجی یا کوئی بھی بدمذہب کتنی ہی عبادت کرے ولی نہیں بن سکتے. کوئی بدمذہب میں آپ ولی نہیں دیکھیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا یہ ولی ہے، ہمارا سلسلہ ولیوں سے ہے، اولیاء سے ہمارا تعلق ہے. تو جو لوگ اپنا تعلق اولیاء سے بتاتے ہیں وہی مذہب حق ہے. مذہب حق کی پہچان یہ ہے کہ ان کی جماعت میں اولیاء اللہ ہیں. اگر کسی جماعت میں اگر کوئی خارجی اگر کہے، کوئی شیعہ کہے، تو بتا دیں ان کے پاس کون ہے ولی. وہ اپنا تعلق بتائیں، اپنا سلسلہ بتائیں، اپنا شجرہ بتائیں کہ ان کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے، کسی ولی سے یا اوپر تک پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا ہے، وہ منقطع ہے. وہ تو کسی بدمذہب کے پاس کوئی ولی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں. غور کرو کہ سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی فرقے میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے. یعنی بغداد شریف، اجمیر شریف، دہلی، لاہور، کچوچا شریف، گلبرگہ شریف، اورنگ آباد، سب جگہ کیا ہے؟ اہل سنت ہی کا زور ہے. جتنے اولیاء ہیں یہ سب اہل سنت والجماعت میں ہیں. کوئی خارجی کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، رافضی کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، بدمذہبوں کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. جتنے اولیاء ہیں ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہتھیلی پہ سرسوں جما کر اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے تو اگر وہ اس کا عمل شریعت پر نہ ہو تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کرتبان دکھانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اڑ کے دکھا رہا، ارے اڑ کے تو مچھر بھی دکھا سکتا ہے. اڑنا تو کمال نہیں ہے، مچھر بھی اڑ سکتا ہے. تو یہ کرتبان دکھانے کا نام ولایت نہیں ہے بلکہ شریعت کی پابندی کا نام ولایت ہے. ولی وہ جو فرائض سے قرب الہی میں مشغول رہے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی میں مستغرق رہے. ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے کو مولا عز و جل کی طرف پھیر دیا اور دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب نہ ہو. اس کے پیش نظر صرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کی رضا ہو، آخرت کی فکر ہو، وہ دنیا کی لذتوں اور شہوات سے دور رہتا ہو. ولی وہ ہے جس کے چہرے پر حیا، آنکھوں میں نرمی، دل میں پاکی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدے میں وفا اور بات میں شفا ہو. یہ اللہ کا ولی ہے. کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو، بغلوں میں طریقت، سامنے دنیاوی تعلقات، ان سب کو سنبھالے، راہ خدا طے کرتا چلا جائے. یہ اللہ کا ولی ہے. مسجد میں نمازی ہو، میدان میں غازی، کچہری میں قاضی، عدالت میں جج اور گھر میں پکا دنیا دار.
غرض کے مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے، اور بازار میں جائے ملائکہ مدبرات امر کے سے کام کرے، وہ بعض بیہودے دعوے ولایت کریں مگر نہ نماز پڑھیں نہ روزے کے پاس جائیں اور شیخی ماریں کہ ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نمازی نہیں، جو روزے دار نہیں، جو شریعت میں پابند نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہم نماز کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نماز تو کعبۃ اللہ میں پڑھیں اور روٹی و نذرانہ مرید کے گھر لیں. کہ کعبۃ اللہ میں کھجوروں کی کمی ہے، زمزم کی کمی ہے، تو وہیں کھا کے آ جاتے تھے. اگر نماز جب پڑھنے گئے کعبۃ اللہ میں تو وہیں سے کھجور بھی وہاں کھا سکتے تھے، پانی بھی وہاں پر زمزم ہے وہ پی سکتے تھے، تمام چیزیں وہاں سے فارغ ہو کر آ سکتے. تو وہاں پر نماز پڑھ لیں اور 10 روپے ادھر. یہ پورے شیاطین ہیں. جب تک ہوش و حواس قائم ہے تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے. شریعت طریقت کی کسوٹی ہے، یا طریقت سمندر ہے اور شریعت اس کی کشتی ہے. جو شخص ہوش و حواس میں رہ کر شریعت کی پابندی نہ کرے اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے وہ ولی نہیں بلکہ مکار ہے. کوئی بے عمل ولی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی نمازی ہوتا ہے، اللہ کا ہر ولی نمازی ہوتا ہے. کوئی بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا. آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں تو مزار کے قریب مسجد نظر آئے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مسجد. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مسجد. حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مزار کے قریب مسجد. حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کے مزار کے قریب مسجد. حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار کے قریب مسجد. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مسجد. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مسجد. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے مزار کے قریب مسجد. حضور محدث اعظم حضرت علامہ سید محمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مسجد. اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ کے مزار کے قریب مسجد. حضرت مولانا سید شاہ عبداللہ نقشبندی محدث دکن کے مزار کے قریب مسجد. اللہ والوں کے مزارات کے قریب مسجدوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازی تھے. تمام اولیاء کے مزارات کے پاس آپ مسجد پائیں گے. ایسا نہیں کہ وہاں پر صرف مزار ہے مسجد نہیں ہے. نہیں، پہلے مسجد بنی بعد میں مزار. ان کے وصال کے بعد وہاں پر مزار، لیکن پہلے زندگی میں وہ مسجد بنائے. پہلے سب سے پہلے جس مقام پہ پہنچے وہاں پر پہلے مسجد. پہاڑی پر بھی چلے جائیں آپ، حیدرآباد کی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں پر بھی مسجد پائیں گے پہلے آپ. کیونکہ ولی پہلے مسجد بناتا ہے، بعد میں اس کے وصال کے بعد وہاں پر مزار بنتا ہے. تو اولیاء اللہ پکے نمازی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم تصوف کا سنت رسول سے گہرا تعلق ہے. ایسے ہی ابو عثمان سعید بن عثمان الجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے سنت رسول کو اپنے اوپر قولاً و فعلاً جاری کر لیا تو اس کی زبان سے حکمت کی بات نکلی، اور جس نے اپنے اوپر خواہشات نفس کو قولاً و عملاً حاکم بنا لیا تو اس کی زبان سے بدعت کی بات نکلی. ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے موسیٰ بن عیسیٰ اور تیفور بستامی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو کہ اس زاہد سے ملاقات کریں جو خود کو ولی اللہ کہلاتا ہے. یہ زاہد اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور تیفور نے آپ کو اس کا نام و نسب سب کچھ بتا دیا تھا. موسیٰ بن عیسیٰ کے والد کہتے ہیں ہم اس سے ملنے گئے تو زاہد گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا تھا، اور جب مسجد میں داخل ہوا تو قبلے کی جانب تھوک دیا. یہ دیکھ کر حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آؤ واپس چلیں، کیونکہ جس شخص کو آداب رسول پر عمل نہیں وہ ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے. یہاں تک لحاظ رکھتے تھے، اس کا ہر عمل
سنت کے مطابق، سنت کے موافقت میں ہوتا تھا کہ ولی جو ہے کبھی قبلے کی جانب وہ نہ تھوکتا ہے، نہ ضرورت کے لیے وہاں پر بیٹھتا ہے، نہ ادھر رخ کرتا ہے، تو اس بات کا احترام بھی کرتا ہے ولی، ہر چھوٹی بڑی چیز میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتا ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب دیا کہ میں نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پہچانا، اور اللہ کے سوا باقی تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا۔ اتباع سنت سے ولی اللہ اپنی ولایت کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنت کے ذریعے ولی جو ہے اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی ولایت کی حفاظت جو ہوتی ہے سنتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اتباع سنت کے ذریعے مضبوطی سے سنت کو تھامے ہوئے رہتے ہیں اولیاء اللہ، کیونکہ یہی وہ کسوٹی ہے جسے ولی اللہ پہچانا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تقریباً 2 ماہ مہمان رہا۔ آخرکار ایک دن جب وہ آپ سے رخصت ہونے لگا تو حسب عادت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسے رخصت کرنے کے لیے بنفس نفیس اس کے کمرے میں تشریف لائے، اور ہر چند کے مہمان بار بار منع کر رہا تھا سامان باندھے، اور اس کی سواری کے لیے چارہ پانی کا بندوبست کرنے میں اس کی مدد فرمانے لگے۔ مہمان حیران تھا کہ آخر یہ لوگ کس مزاج اور کس طبیعت کے ہیں۔ سید الطائفہ کہے جاتے ہیں، شرق و غرب میں ان کی شہرت ہے، لاکھوں انسان ان کے مرید و معتقد ہیں کہ چشم و آبرو کے معمولی اشارے پر اپنی قیمتی سے قیمتی متاع لٹا دیں، اور یہ انکسار کہ میرے جیسے معمولی انسان کی حاجت براری وہ خدمت گزاری کو باعث فخر اور فرض بلند تصور کر رہے ہیں۔ سامان تیار ہو گیا اور سواری بھی۔ اب وقت رخصت آن پہنچا، مسافر اور معانقے کی بات آئی، سب کچھ ہو گیا، اب جانے لگا، واپسی کا وقت آ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان سے دریافت فرمایا کہ آپ اتنے دن یہاں رہے لیکن آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ آپ کس غرض سے یہاں آئے تھے۔ تقریباً 2 ماہ میرے پاس رہے لیکن کوئی آنے کا سبب نہیں بتایا کہ آپ کس وجہ سے آئے، آنے کی کیا غرض تھی، اور آپ کیوں واپس جا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سوال سن کر مہمان بہت سٹ پٹایا۔ اگر حقیقت بتلا دے تو اندیشہ تھا کہ حضرت جنید ملول و دلگیر ہوں گے، اور نہ بتلائے تو کتمان حق ہوگا جو اہل حق کے نزدیک روا نہیں ہے۔ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی دلی کیفیت کو بھانپ کر آپ نے فرمایا، میرے عزیز، گھبرانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہیں کہنا ہو صاف صاف کہو۔ ہم لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی ایسی ویسی بات کا برا نہیں مانتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمت دلانے سے رخصت ہونے والا یہ مہمان میں کسی قدر جرت پیدا ہوئی، اور شرماتے شرماتے وہ کہنے لگا، حضرت گستاخی معاف، میں دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں۔ دراصل میں یہ سن کر آیا تھا کہ آپ بڑے صاحب کرامت و ولایت بزرگ ہیں، مگر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اتنے دن میں آپ کے پاس رہا، اتنے دن میں آپ کے پاس رہا، تقریباً 2 مہینے میں آپ کے پاس رہا، لیکن میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، نہ ولایت کے کوئی آثار آپ کے پاس موجود تھے، اس لیے نا امید ہو کر اب واپس جا رہا ہوں۔ 2 مہینے میں آپ کوئی کرامت، کرتب یا کوئی خرق عادت کوئی چیز آپ سے ظاہر نہیں، میں کس طرح سے مان لوں کہ آپ ولی ہے؟ میں تو صرف ولی سمجھ کے آیا تھا آپ کے پاس، اس لیے نا امید ہو کر اب واپس جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، میرے دوست، ایک بات بتلاؤ، تم اتنے دن میرے ساتھ رہے، اتنے دنوں میں تم نے میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کوئی اللہ کے حکم کے خلاف یا سنت رسول اللہ کے خلاف کوئی حکم دیکھا ہے؟ مہمان نے کمال سادگی سے جواب دیا، حضرت یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، یعنی خلاف شریعت، اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی چیز میں نہیں پایا۔ میں تو صرف کرامت نہیں دیکھا، باقی تمام چیزیں تو آپ
کا جو 2 ماہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو شریعت کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی میری ولایت اور یہی کرامت ہے۔ ولی کی کرامت یہی ہے، الاستقامت فوق الکرامہ فرمایا گیا۔ استقامت جو ہے دین کے معاملے میں استقامت ہو، مستقل مزاجی سے جو کام کر رہے ہیں، آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، دین کو پابندی سے پکڑے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، آپ عبادات و ریاضات شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے معمولات پر عمل کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، دین میں استقامت جو ہے مستقل مزاجی، یہ اب کرامت ہے۔ میرے طریق کی روح منتہائے مقصود اور سب کچھ یہی ہے کہ بندے کا کوئی قدم مولا کے حکم کے خلاف نہ اٹھے۔ بڑی کرامت تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنا قدم نہ اٹھائے اور زندگی کا ہر لمحہ اس کی فریاد میں بسر ہو جائے۔ ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا کوئی اتنی بڑی کرامت نہیں، بلکہ اصل کرامت اور ولایت تو یہی ہے کہ کوئی عمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ سنت ہی اصل مضبوط راستہ ہے جس پر انسان چل کر راہ نجات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔